السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، انشاءاللہ العظیم آج ہم سورہ انعام کے 12ویں رکوع کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں، جو کچھ بھی سنیں، اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبان سے کلمہ حق کو جاری فرمائے، تاکہ ہم جب بھی بولیں، جب بھی سنیں، اللہ رب العزت ہمیں حق سنائے اور حق ہم سے بلوائے۔ آج کا جو درس ہے وہ اللہ رب العزت سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت کون ہے، اس کے صفات کیا ہے، تو آج کی آیات میں اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہی اللہ ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور مردے کو نکالنے والا ہے زندے سے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ رب العزت ایک مرغی سے انڈا کو پیدا فرماتا ہے کہ جو بے جان ہے، اور اسی انڈے سے پھر اس کا چوزا پیدا فرماتا ہے جو جاندار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اور اللہ رب العزت اس ایک دانے سے، گیہوں کا ایک چھوٹا سا دانہ ہے، اس کو انسان زمین پہ رکھ دیتا ہے، زمین کے نیچے رکھ دیتا ہے، پھر اس دانے کو اللہ رب العزت پھاڑتا ہے، اس سے پودا پیدا فرماتا ہے اور اس سے لوگوں کے لیے اناج پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ایک گٹھلی ہے، مثال کے طور پر ایک آم کی گٹھلی ہے جو سخت ہوتی ہے، لیکن انسان زمین میں ڈال دیتا ہے اور اللہ رب العزت اس گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور اسی گٹھلی سے پھر ایک عظیم الشان درخت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ ذالکم اللہ، یہی تو اللہ ہے۔ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اللہ رب العزت تو سارے جہانوں کو، ساری چیزوں کو پیدا فرماتا ہے اور اسی کی عبادت کے لیے کہا گیا ہے۔ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا، جو رات کو چیر کر، رات کو چاک کر کے صبح کو نکالتا ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور اللہ رب العزت نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے پیدا فرمایا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ بہت غالب اور علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ چاند اور سورج اور ستارے جتنے بھی آسمان میں گردش کر رہے ہیں، فضا میں گردش کر رہے ہیں، سب اللہ رب العزت کے مقرر کردہ ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ تو یہ ساری کائنات اللہ رب العزت کے حکم سے چلتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، اور وہی اللہ ہے، وہی خالق اور مالک ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا، جس کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرتے ہو فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے تاریکیوں میں۔ جب انسان خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ بھٹک جاتا ہے تو ستاروں سے راستہ طلب کرتا ہے، راستہ حاصل کرتا ہے۔ تو ان ستاروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے نشانیوں کو واضح کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ ایک انسان کے لیے، ایک عام انسان ہے، گٹھلی اس کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتا، ایک دانہ اس کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتا، اس میں اللہ کی کوئی نشانی اس کے لیے اس کو نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن جو شخص جانتا ہے، جو عالم ہے، جو اسرار کو جانتا ہے، اسے کائنات کے ایک ایک ذرے میں اللہ کی حکمت اور اللہ کی نشانی نظر آتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، نیو یارک سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر AC مورسن نے ایک مضمون لکھا جس کو ریڈرز ڈائجسٹ اکتوبر 1960 میں پبلش کیا گیا تھا، شائع کیا گیا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا، زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے۔ اگر اس کی رفتار 1000 میل کے بجائے 100 میل ہوتی تو دن اتنے لمبے ہوتے
کہ سورج کی تپش تمام کھیتوں کو بھون کر رکھ دیتی، اور راتیں اتنی لمبی اور سرد ہوتی کہ زندگی کی اگر کچھ رمق سورج کی تپش سے باقی رہ جاتی، بچ جاتی، تو رات کی سردی اسے منجمد کر کے رکھ دیتی۔ تو سورج کو کتنے فاصلے پر رکھنا ہے، چاند کو کتنے فاصلے پر رکھنا ہے، ستاروں کو کتنے فاصلے پر رکھنا ہے، زمین کو کس طرح پیدا کرنا ہے، اللہ رب العزت نے مکمل پلاننگ کے ساتھ تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ جاننے والوں کے لیے ان تمام چیزوں میں بے شمار حکمتیں ہیں، اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے نشانیوں کو واضح کر دی اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ رب العزت کائنات کا ذکر کرنے کے بعد، پیڑ اور پودوں کا ذکر کرنے کے بعد، آسمان کے سورج اور چاند کو ذکر کرنے کے بعد اب انسانوں کا ذکر کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، ایک انسان سے پیدا کیا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے سب سے پہلے آدمی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ فمستقر و مستودع، پھر انسانوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اس کے سپردگی کی جگہ ہے۔ اس میں الگ الگ اقوال ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھہرنے کی جگہ سے مراد دنیاوی زندگی ہے، اور اس کے سپردگی کی جگہ سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ تو یہ الگ الگ اور بھی دوسرے اس میں اقوال ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آیتوں کو، نشانیوں کو واضح کر دی اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہوں، جو سمجھتے ہوں اسی کے لیے یہ نشانیاں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی نشانی بتاتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس سے ہر قسم کے نبات کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت ہے وہ تمام طرح کے پودوں کو پیدا فرمایا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر اس سے سرسبز کھیت اور درخت پیدا کیے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اس پودوں سے ہم دانوں کو پیدا کرتے ہیں جو تہ بتہ ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر گیہوں اور دھان کے دانوں کو دیکھا ہوگا تو آپ کو اس آیت کا معنی واضح طور پر سمجھ میں آیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے گیہوں کے ایک دانے کے اوپر دوسرے دانے کو کیسے پیدا فرماتا ہے، اور ایک ترتیب وار اللہ رب العزت نے تمام دانوں کو رکھا ہوا ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو جھکے پڑتے ہیں، جو جھکے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کھجوروں کو کس طرح پیدا کیا، جو زمین کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ مُشْتَبِهٌ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، جو کہ کچھ ملتے جلتے ہوتے ہیں اور کچھ ملتے جلتے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بے شمار میووں کو اور پھلوں کو پیدا فرمایا، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، تم دیکھو اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھل دے، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف۔ جب پھل پکتا ہے تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، جب وہ کچا ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی کارسازی ہے کہ اللہ رب العزت اسی پھل کو کیسے کیسے مرحلوں سے گزارتا ہے۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان تمام چیزوں میں، ایک ایک کائنات کے ایک ایک ذرے میں نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں، جو عقیدہ رکھتے ہوں اللہ رب العزت پر۔ لوگ تو بہت سے جاننے والے ہیں، بہت بڑے بڑے سائنسداں ہوئے، بہت بڑے بڑے مفکرین ہوئے، لیکن چونکہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، عقیدہ نہیں رکھتے تھے، اسی وجہ سے ان کو کائنات کے ذروں میں، کائنات کے چھوٹے چھوٹے دانوں میں اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، تمام پیڑ اور پودوں کو پیدا فرمایا، چاند و سورج کو پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا،
اللہ رب العزت نے اس کے بعد انسانوں کو حکم دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن انسانوں نے کیا کیا؟ انسانوں کے بارے میں ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک قرار دیا، جنات کو اللہ کا شریک قرار دیا، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان جنوں کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لی، انہوں نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے کسی کو نہ جنا ہے اور نہ وہ کسی کے ذریعے سے جنا گیا ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، بغیر علم کے، انہیں کوئی علم نہیں تھا، انہیں کسی نے نہیں بنایا، انہیں کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں یا نہیں، یہ صرف اپنے من سے بغیر جہالت سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ رب فرماتا ہے سبحانہ، وہ پاک ہے، وَتَعَالَ عَمَّا يَصِفُونَ، اور وہ بلند و بالا ہے اس سے جو لوگ بیان کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اس سے اللہ رب العزت بلند و بالا ہے اور پاک ہے۔ اللہ رب العزت کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی بیٹی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العزت نے تمام کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر بلا اور ہر مصیبت سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ یہیں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔